واقعہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، بہت عجیب ہے۔ ایک آدمی تھا مگر شرابی تھا اور بدکاری کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام کو 4 دینار دیے اور کہا کہ یہ 4 دینار لے جاؤ اور بازار سے فلاں چیز لے کے آؤ۔ وہ غلام 4 دینار لے کے چلا گیا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک اللہ والے کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ایک فقیر کے بارے میں کہ جو اس بندے کو جتنے وہ دینار اللہ کے لیے دے گا میں اس کے لیے اتنی دعائیں کروں گا۔ یعنی اس فقیر نے ان سے پیسے مانگے ہوں گے تو ان کے اپنے پاس تو تھے نہیں، تو انہوں نے انکار کرنے کے بجائے اس کو کہا کہ دیکھو جو تم کہہ رہے تھے تو اس فقیر نے کہا کہ آپ مجھے کچھ پیسے دیں، تو اللہ والے نے کہا کہ میں تمہیں پیسے تو دے نہیں سکتا، البتہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کوئی تمہیں پیسے دے گا تو میں اس کے لیے دعائیں کروں گا۔ چنانچہ وہ بزرگ بار بار کہہ رہے تھے جو اس فقیر کو جتنے پیسے دے گا میں اس کے لیے اتنی دعا کروں گا۔ جب غلام نے یہ سنا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں پیسے دے کے اس اللہ والے سے دعا کروا لوں، شاید دعا کروانے سے مجھے زیادہ نفع ہو جائے گا۔ اس نے 1 دینار اس فقیر کو دے دیا۔ اللہ والے نے پوچھا آپ نے کیا دعا کروانی ہے؟ اس نے کہا جی دعا کرے کہ میرا مالک وہ مجھے آزاد کر دے، میں غلام ہوں، وہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے تاکہ باقی زندگی میں آزاد گزاروں۔ اللہ والے نے دعا کر دی تو اس آدمی نے اس کو 2 دینار بھی دے دیا فقیر کو۔ ان کا اچھا دوسری دعا کیا کروانی ہے؟ اس نے کہا جی دوسری دعا یہ کروائیں کہ میرا مالک مجھے ان پیسوں کا بدلہ دے دے۔ انہوں نے وہ دعا بھی کر دی۔ اس نے 3 دینار بھی اس فقیر کو دے دیا۔ تو ان بزرگوں نے پوچھا بھائی تیسری دعا کون سی کروانی ہے؟ اس نے کہا جی تیسری دعا یہ کروانی ہے کہ میرا مالک وہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے۔ تو ان اللہ والوں نے یہ دعا بھی کر دی کہ اے اللہ اس غلام کے مالک کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ پھر اس نے 4 دینار بھی دے دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی چوتھی دعا کیا کروانی ہے؟ اس نے کہا جی کہ چوتھی دعا یہ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے مالک دونوں کے سب کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اللہ والے نے یہ دعا بھی کر دی۔ اب غلام 4 دینار اس فقیر کو دے کے واپس گھر آیا۔ وہ دل میں ڈر رہا تھا کہ میں جاؤں گا اور مالک کو بتاؤں گا کہ تمہارا سامان لینے کی بجائے میں نے وہ پیسے ایک فقیر کو دے دیے تو مالک ناراض ہوگا، مجھے سزا دے گا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ جب وہ گھر آیا تو مالک نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم نے دیر کیوں لگائی؟ اس نے کہا اس لیے کہ ایک اللہ والے کہہ رہے تھے کہ جو اس سائل کو دینار دے گا میں ہر دینار کے بدلے اس کے لیے دعا کروں گا۔ تو میں نے 4 دینار دے دیے اور 4 دعائیں کروا لی۔ تو مالک نے پوچھا تم نے کون سی دعائیں کروائیں؟ اس نے بتایا کہ پہلی دعا تو یہ کروائی کہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور کہا کہ اچھا پھر میرا فیصلہ سن لو کہ میں نے تمہیں غلامی سے آزاد کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا دوسری دعا کون سی کروائی تھی؟ اس نے کہا کہ میں نے دوسری دعا یہ کروائی تھی کہ مجھے ان 4 دینار کا بدلہ مل جائے۔ تو مالک کی جیب میں پوٹلی تھی جس میں 4000 دینار تھے۔ اس نے وہ 4000 دینار کی پوٹلی اس کو دے دی اور کہا کہ دیکھو تمہیں ان دینار کا بدلہ بھی مل گیا۔ پھر بتاؤ تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ اس نے کہا جی کہ تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ میرا مالک گناہوں سے توبہ کر لے۔ یہ سن کے اس کا مالک تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا کہ اچھا میں آج شراب سے اور زنا سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے 4 دینار لیا تو کیا دعا کروائی؟ غلام نے کہا کہ میں نے یہ دعا کروائی تھی کہ اللہ میری اور میرے مالک دونوں کے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ مالک کہنے لگا کہ اچھا یہ تو اب میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ وہ مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے
کہ جب تم نے وہ سب کام کر دیے جو تم کر سکتے تھے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے ذمہ ہے؟ ہم نے تمہاری، تمہارے دوست کی، تمہارے مالک کی، سب کے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے، اور تھمز اپ کا بٹن دبا کر اس ویڈیو کو لائک کریں۔